أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھا ٹھیک ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. آج کی خطابت کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا درس ملتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی شخصیت والا صفات کے بارے میں رحمت کائنات فخر موجودات سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کلمت الحق کی خاطر رب کے دین کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے کے سبب جب مکہ میں انتہائی ستائے گئے اور اس بستی پاک میں آپ کا رہنا دوبھر اور مشکل بنا دیا گیا، آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، طرح طرح کی مصیبتیں آپ کی راہ میں کھڑی کی گئیں، مشکلات سے آپ کو دوچار کیا گیا، تب جبکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. خدیجۃ الکبریٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اس وقت وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اور ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو کہ کفر کے باوجود اپنی قبائلی عصبیت اور خاندانی حمیت کی بنا پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، طرح طرح کی مصیبتیں آپ کی راہ میں کھڑی کی گئیں، مشکلات سے آپ کو دوچار کیا گیا، تب جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اور ابو طالب بھی جو کہ کفر کے باوجود اپنی قبائلی عصبیت اور خاندانی حمیت کی بنا پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے. تو دنیا میں بسنا، اس میں رہنا، مکے میں چلنا پھرنا، مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا اور اہل کائنات کو رب کا پیغام سنانا آپ کے لیے انتہائی دوبھر ہو گیا. کفار مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ چراغ بجھنے کو ہے، کچھ لمحات کی دیر ہے کہ اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی اور اس وجود اطہر کا نام و نشان کائنات سے مٹ جائے گا. ایسے عالم میں رب ذوالجلال نے آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے اور امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں اور فرما برداروں کو اس بات کا سبق اور درس دیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم کسی مشکل سے دوچار ہو، جب بھی تم کسی مشکل کا شکار ہو، تب اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مشکل ایام کو یاد کر لینا جب زمین اپنی وسعت و باوصف اور فراخیوں کے باوجود آپ پر تنگ کر دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی وسعتوں سے آپ کو ہمکنار فرما دیا، اور جب لوگوں نے فرش زمین پر آپ کا نام مٹانے کا عزم اور ارادہ کیا تو کائنات کے رب نے عرش معلیٰ کی بلندیوں پر آپ کا نام لکھ دیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب، یہ زمین پر آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کا نام آسمان کی بلندیوں پہ لکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی مومنوں اور مسلمانوں کو درس دیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جب بھی کوئی تلخی، تنگی، ترشی، مشکل اور مصیبت آئے تو دل برداشتہ نہ ہو جاؤ. جان لو کہ اگر تم نے اپنے تعلق کو رب سے جوڑے رکھا ہے، رب سے اپنی عبودیت کا رشتہ قائم رکھا ہے، رب سے بندگی کے رابطے کو ٹوٹنے نہیں دیا، تو
تو وہ دن آئے گا جب تمہاری تنگیاں فراخی میں، تمہاری مشکلیں آسانی میں، تمہاری فاقہ مستیاں خوشحالی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا اصل درس یہی ہے کہ جب دنیا والے مل کر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے کسی کی زندگی کو دوبھر بنا دیا ہے، تو آسمان والا، کائنات کا خالق، عرش معلیٰ کا مالک اپنی رحمت سے اس پر کشادگیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انہی ایام میں جب کہ مکہ میں آپ کا چلنا پھرنا مشکل بنا دیا گیا تھا، آپ کی دعوت اور پیغام کے آگے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ آپ کی آواز کے سننے کو لوگ بےتاب تھے، لیکن ان کے سامنے موت اور مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے کہ دیکھو، اگر دین حق کو اختیار کرنا ہے تو ان گھاٹیوں سے گزر کر جانا پڑے گا۔ انہی ایام کی ایک رات میں جبریل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی۔ جیسا کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس وقت نبی محترم اپنے چچا کی بیٹی ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ رات کے وقت جبرائیل آئے۔ نبی محترم نے پوچھا، کون ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، میں جبرائیل ہوں۔ ارشاد ہوا، کیسے آئے ہو؟ کہا، آج رب نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے۔ باہر براق کھڑی تھی، آپ نے اس کے رکاب میں پاؤں رکھا۔ جبرائیل نے باک تھامی، براق مچلنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، براق تھم جاؤ کہ آج تمہیں ایسا سوار ملا ہے کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد تمہیں ایسا سوار کبھی میسر ہوگا۔ نبی محترم اس پر سوار ہوئے، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ انبیاء اکرام کی امامت کے مصلی پر آپ کو کھڑا کیا گیا، اور اس طرح اس بات کا اظہار ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرین کے امام نہیں بلکہ اولین کے بھی امام ہیں۔ رب نے آپ کو صرف آنے والی نسلوں کا امام نہیں بنایا، بلکہ اس موقع پر آپ کے سر پر انبیاء کی امامت کا تاج رکھ کر خداوند عالم نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ میرا محبوب، میرا رسول، میرا پیغمبر صرف آنے والوں کا امام نہیں بلکہ جانے والوں کا بھی امام ہے، اور میں نے اس کو صرف اس کی امت کا مقتدا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ تمام نبیوں، تمام پیغمبروں اور تمام رسولوں کا امام و پیشوا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں اس راز کو آشکار کرنا مقصود تھا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، یاد رکھنا، کہیں تمہیں کوئی بہکانے والا بہکا نہ لے، کوئی ورغلانے والا تمہیں ورغلا نہ لے کہ تم اس عظیم شخصیت کی پیروی چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا امام و پیشوا بنا لو۔ امت کو جس بات کی نشاندہی رب قدوس نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروا کر کی تھی، امت آج اسی درس کو بھول چکی ہے۔ تعجب اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا بھی امام بنایا، پیغمبروں کا بھی مقتدا بنایا ہے، رسولوں کا بھی پیشوا بنایا ہے، لیکن آپ کی امت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرنے والے نبی علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری بدقسمتی کے اسباب دو ہیں کہ ایک یہ کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر نہیں کی، آپ کی شان کو اس طرح نہیں سمجھا، آپ کے مقام کو اس انداز سے نہیں پہچانا جس انداز سے رب نے ہمیں آپ کا مقام و مرتبہ اور منصب سمجھایا ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس قدر محدود کر دیا کہ ہم نے ان کو، ان کی امامت کو، ان کی قیادت کو، ان کی سیادت کو، ان کی پیشوائی کو، ان کی رہبری کو، ان کی رہنمائی کو صرف دینی مجالس تک ہی محدود کر رکھا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں دین کے اندر واضح ہدایات موجود نہ ہوں۔ جو شخص یہ ایمان رکھے، یہ اعتقاد رکھے کہ زندگی کے معاملات میں قرآن کے فرامین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رہنمائی نہیں ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہمارا امام نہیں بنایا بلکہ ہم سے پہلے آنے والے انبیاء اور رسول اللہ کا بھی امام بنایا، کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی تعلیمات تو محدود ہیں؟ اس کے سراپا امامت
इमामत और रिसालत, क़यादत और सियादत का ताज रखने की ज़रूरत क्या है? उसकी तालीमात तो सिर्फ मस्जिद तक महदूद है। हम तबाह व बर्बाद हुए इसलिए कि हमने नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी और रोटी कमाने का तरीक़ा यूरोप से सीखने की कोशिश की। इसीलिए हम परेशान हैं, बेकस, बेबस, बेचैन व मुस्तरिब हैं, और हमारी ये बेकसी, बेबसी, बेचैनी और इज़्तिराब उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक हम नबी अलैहिस्सलाम की इमामत को सही तौर पर नहीं मानते। तबाही के असबाब तो कई एक हैं, लेकिन उनमें से बुनियादी सबब यह है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत को नमाज रोज़े के मसले तक महदूद कर दिया है। कभी गौर किया कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत वो है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज रोज़े के मसले से भी बाहर निकाल दिया। बाज़ बेअमल, बदकिरदार, दीन से नाआशना, मज़हब से नावाकिफ़ और शरीयत से बेखबर लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मज़हब को सिर्फ़ इबादत तक महदूद समझ लिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत व सियादत तो इमामत को सिर्फ़ इबादत तक महदूद कर लिया है। लेकिन कोई ऐसा बदनसीब मुसलमान भी हो सकता है जो इबादत में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम ना मानता हो। बेशुमार लोग वो हैं कि जो नादानिस्ता तौर पर बग़ैर जाने बूझे लोगों के वरगलाने से, पीठ का ईंधन फराहम करने वालों के बहकाने से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत से भी खारिज कर दिया है। जैसे नमाज का मसला होता है, रोज़े का मसला है, हज के मसाइल हैं, ज़कात का मसला है। उनकी डिमांड, उनकी तलब और उनकी ख्वाहिश ये नहीं होती कि ये मालूम करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, बल्कि वो ये पूछते हैं कि हमारे इमाम का इस मसले में क्या कौल है, हमारे फ़लाँ इमाम की इस मसले के बारे में क्या राय है, नमाज का तरीक़ा हमारे इमाम के नज़दीक कैसा है, हज के मसाइल में हमारे इमाम की क्या राय है, ज़कात के मसाइल में हमारा इमाम क्या कहता है। तुमने इबादत में भी अपने इमाम बना लिए, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत को भी यहाँ से खारिज कर दिया। ताज्जुब की बात है कि हम मेराज के वाक़यात बयान करते हैं। मेराज का वाक़या कोई एक क़िस्सा नहीं, ये ना सिर्फ ये कहानी है, बल्कि ये ऐसा वाक़या है कि जिसको लज़्ज़त के तौर पर के तौर पर सुना जाए, जिसको सुनकर सर धुना जाए और ज़बान से आह आह और वाह वाह कह लिया जाए। ये मेराज का वाक़या है। मेराज के वाक़ये में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए सबक है कि अगर नबी और रसूल भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत को छोड़ नहीं सकते, तो मुसलमान होते हुए कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत को छोड़ने की जुर्अत कर सकता है। अगर सारे अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में खड़े हैं, तो उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में कैसे खड़ा नहीं हो सकता। अगर नबियों को ये हक़ नहीं कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा और इताअत छोड़ें, तो उम्मतियों को ये हक़ कैसे पहुँचता है कि वो किसी उम्मती को अपना मुक़्तदा बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत को छोड़ दें। अगर यही मसला अच्छी तरह समझ लेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन तुम्हारी नजात फरमा देंगे इंशाअल्लाह। खुदा के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनक़ीस ना करो। फिर अगर कुछ गुनाह भी हो जाए तो वो अरहमुर राहिमीन बख्श देंगे। लेकिन अगर रब की ज़ात ही को ना माना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का ही इनकार कर दिया, तो बख्शिश कैसे होगी। मुसलमानों ने इक़्तिदा छोड़ दी है। अफसोस की बात यह है कि दीनदार भी बेगाने और बेदीन भी नाआशना। बेदीनों ने नबी का दायरा कार महदूद किया और दीनदारों ने महदूद दायरे से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने वाला बनाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।